بنائے گئے ہوں۔ ہمارے شاعر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں کہا ہمارے ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اقبال کون ہے۔ 96 میں انڈونیشیا گیا تو اس وقت وہاں عبوری حکومت تھی، اس کے صدر تھے جنرل حبیبی۔ ان سے ہمارے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے ملک میں جو تحریک آزادی چلائی اس کی بیس دو باتیں بنائیں، ایک آپ کے اقبال کی شاعری، اس کو ٹرانسلیٹ کروایا اپنی زبان میں، اور ایک آپ کے ایک لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہما کی ایک تقاریر، ان کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کر اپنے نوجوانوں کو بیان کر کے ہم نے ابھارا۔ میں کہا ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اقبال کون ہے، محمد علی جناح کون ہے۔ وہ تو بس پیسہ ہی چاہیے، بس بڑا ڈاکٹر وہ ہے جس کا کلینک بڑا ہو، جس کا ہاسپٹل چل جائے، جو زاہد کی طرح پرنسپل بن جائے، وہ بڑا ڈاکٹر ہے۔ جس کی نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی پریکٹس نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی چل جائے وہ بڑا ڈاکٹر ہے۔ ہمارے شاعر اقبال نے کہا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کیا خوبصورت! اب تو ہمارے یہاں فارسی سمجھی نہیں جاتی، ہمارے اب مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی۔ آج سے 50 سال پہلے فارسی بہت زیادہ لکھی پڑھی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا، کہ 10 ملین سال گزرنے کے بعد لوہا خود بخود خنجر بن گیا، چھری بن گیا، تلوار بن گیا۔ کوئی آتا ہے جو اسے ڈھالتا ہے، پگھلاتا ہے اور بناتا ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی حلوائی نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے تو لڈو بنانا جانتا ہے۔ اور مولوی روم، مولانا روم نہ بنتا کبھی بھی اگر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتا۔ مجھے اس شعر کا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں ابھی ترکی سے آ رہا ہوں، ترکی انگلینڈ ہماری جماعت گئی تھی، تو میں قونیہ گیا، وہاں ہماری تشکیل نہیں تھی، لیکن میں نے کہا وہاں مولانا روم کے دربار پہ حاضری دینی، تو وہاں سے 900 کلومیٹر دور تھا، تو ہم فلائٹ لے کر گئے۔ میں حیران، دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا، 20 لیرہ۔ 20 لیرہ کا مطلب کوئی 900 روپیہ، 45 روپے کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے۔ تو دنیا کا واحد دربار دیکھا، مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا۔ اتنے لوگ آتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، عورتیں مرد، اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ، چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری، بہت مختصر لباس ہوتا ہے، تو ان کو وہ دیتی ہیں پورا عبایا دیتے ہیں، وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں، سر سکارف پہن کے جاتی ہیں، پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو انہوں نے، ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے۔ تو وہاں حاضری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد، شمس تبریز بھی ساتھ ہی، ان کی قبر ساتھ ہے، وہاں بھی ہمیں لے گئے۔ مولانا روم بڑے علم والے تھے، لیکن وہ خشک علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی، سوز و ساز نہیں تھا، سوز و گداز نہیں تھا، عشق و محبت نہیں تھی، خالی قیل و قال تھا۔ جیسے آج قیل و قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکی کہ روزانہ لاشیں گر رہے ہیں، نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتا، اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتا۔ اس نے، اور خاص طور میرے بر صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، انتہا ہو گئی ہے نفرت کی۔ تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے،
مطلب ایسے سے مراد یہ نہیں کوئی فرقہ وادیت والے تھے، صرف منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے، تو مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، اور ان کی کتابوں کا ڈھیر، کلمی کتابیں وہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو شمس تبریز آ گئے ننگے پاؤں، دیہاتی شکل، لگتا تھا یہ تو کوئی ان پڑھ جٹ آدمی۔ تو آ کر انہوں نے بڑے بھول پن سے کہا، مولوی صاحب این چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا، این است کہ تو نمی دانی، بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو چٹا ان پڑھ، میں تجھے کیا پتا ہوں یہ کیا ہے۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، وہ کتابوں کو جو یوں دھکا دیا وہ ساری حوض میں جا گری۔ اب وہ زمانہ پریس کا تو تھا نہیں، میں چلو دو چار اور لے کے آ جاؤ، وہ تیرا بیڑا غرق و بدبخت، اور تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی۔ تو شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں اترے، اور یوں ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی، ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا۔ یہ کرامات اولیاء ہے۔ مولانا روم، یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا، این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے، انہیں فلسفے بھی بھول گئے۔ اس کو ہمارے شاعر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، سکھری تروش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتابے۔ یہ ہماری زبان کی شاعری ہے سرائکی کی۔ مزدار قصہ تھا، آپ کو سنا دیا۔ کوئی چیز خود نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں